نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان صدقہ فطر کے متعلق ہے۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے میرے دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک اینڈ تک ضرور سننا ہے۔ آج اس ویڈیو کے اندر میرے دوستو ہم بات کریں گے کہ کن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے اور صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے، کون لوگ ہیں جو صدقہ فطر لے سکتے ہیں، کن لوگوں کے لیے صدقہ فطر لینا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا، کیا اس کے لیے صدقہ فطر دینا واجب ہے یا نہیں، اور صدقہ فطر دینے کا سب سے بہتر وقت کون سا ہے، اور میں دوستو کیا ہم صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو سارا دے سکتے ہیں، کیا ہم صدقہ فطر مختلف فقیروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں، اور میرے دوستو 2023 کے اندر صدقہ فطر کی کیا مقدار ہے، انشاءاللہ جو مفتیان اکرام نے ارشاد فرمائی ہے انشاءاللہ وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے دوستوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو میرے دوستوں اگر آپ کو کسی بھی مسئلے کی کوئی سمجھ نہ آئے تو میرے دوستوں آپ ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے میرے دوستوں آپ اپنا سوال ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ تو میرے دوستوں ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے؟ مفتیان اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں، ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب ہم میرے دوستوں صدقہ فطر کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، کون لوگ ہیں جن کے لیے صدقہ فطر لینا جائز ہے، وہ میرے دوستوں مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ یعنی کہ زکوٰۃ اور صدقات جن لوگوں کو لگتی ہے، جو زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق ہیں، ان لوگوں کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں، وہ صدقہ فطر لے سکتے ہیں۔ ایک اور بات میرے دوستوں بڑی اہم ہے کہ صدقہ فطر کیا بچوں کی طرف سے دینا میرے ذمہ بنتا ہے، بیوی کی طرف سے دینا یا ماں باپ کی طرف سے دینا میرے ذمہ بنتا ہے؟ تو مفتیان اکرام یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر صرف میرے ہی ذمہ ہے، صرف میرے ذمہ ہے، اور کسی کا میرے ذمہ نہیں ہے، بیوی کے ذمہ بھی نہیں ہے، بچوں کے ذمہ بھی نہیں ہے، والدین کے ذمہ بھی نہیں ہے، کسی کا صدقہ فطر کسی کے ذمہ نہیں ہے۔ اور صدقہ فطر کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ تو میرے دوستو یہاں پر ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید کی، جب فجر کی نماز کا وقت جب داخل ہوتا ہے اس وقت سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، ہم اس کے مال میں سے صدقہ فطر نہیں ادا کریں گے۔ اور ایک بات فرمایا، اگر کوئی شخص، کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے عید کی فجر کی نماز کے بعد، یعنی فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے، ہم اس کا بھی صدقہ فطر نہیں دیں گے۔ اور اس کا بہترین جو وقت ہے صدقہ فطر کا، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یعنی عید والے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آدمی غریب غربا کو آدمی صدقہ فطر اپنا ادا کر دے۔ اور اگر کوئی شخص رمضان کے اندر صدقہ فطر دے دے تو مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر بھی دیا ہوا صدقہ بہترین ہے، انشاءاللہ وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص صدقہ فطر نہ رمضان میں دیتا ہے، نہ عید پر دیتا ہے، نہ بعد میں دیتا ہے، تو میرے دوستو یہاں پہ مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ فطر اس کے ذمہ ہے، اس کو دینا ہی دینا ہے، وہ بعد میں دے پہلے دے وہ اس کے ذمہ ہے، اس کو دینا لازمی ہے، وہ صدقہ فطر یہ لازمی دے۔ اور میں دوستوں پھر فرمایا اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا خدا نہ خواستہ، تو اس کے لیے صدقہ فطر دینا واجب ہے یا نہیں؟ تو میرے دوستوں مفتیان اکرام فرماتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کے روزے نہیں بھی رکھے تو بھی اس کے لیے صدقہ فطر دینا واجب ہے، لازمی ہے۔ تو میرے دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ 2023 میں صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ تو میرے دوستوں مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ گندم کا آٹا، اس کی مقدار مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ 2 کلو سے کچھ گرام کم ہے، احتیاطاً میرے دوستوں مفتیان کرام 2 کلو کو شمار کر رہے ہیں کہ 2 کلو کے حساب سے اگر ہم دیکھ لیں تو 2 کلو گندم کا آٹا یا اس کی قیمت کے اعتبار سے فرمایا کہ 320 روپے احتیاطاً ہم ایک شخص کا صدقہ فطر نکال لیں، 320 روپے گندم کے آٹے کے اعتبار سے۔ اور اگر کوئی جو کا دینا چاہتا ہے آٹا، یا کھجور ہے یا کشمش ہے، ایسی کوئی چیز دینا چاہتا ہے، تو پھر اس کو مفتیان کرام فرماتے ہیں پھر اس کو گندم کے آٹے کا ڈبل کر لو، یعنی وہ 2 کلو ہے تو یہ 4 کلو جو کے آٹے کی قیمت مفتیان کرام 2023 میں فرما رہے ہیں کہ اس کی قیمت تقریباً 800 روپیہ، 800 روپے اس کی قیمت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے، 4 کلو کھجور دینا چاہتا ہے، تو پھر اس کی قیمت میرے دوستوں مفتیان کرام نے بھی فرمائی ہے کہ نارمل جو کھجور ہے وہ تقریباً 2800 روپے 4 کلو کھجور،
₹2800 تقریباً. اور اگر کوئی اچھی کھجور اجوا کھجور دینا چاہتا ہے تو پھر اس کی میرے دوستوں قیمت مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ ₹10,400 اس کی قیمت نکال لو. اور اگر کوئی آدمی کشمش دینا چاہتا ہے تو کشمش کے 4 کلو کے حساب سے قیمت میرے دوستوں مفتیان کرام نے نکالی ہے کہ جو اچھی کشمش ہے اس کا 6400 ہے اور جو نارمل کشمش ہے اس کا ₹4800 میرے دوستوں مفتیان کرام نے نکالا ہے. تو میرے دوستوں یہ جو وقت ہے یہ غریب لوگوں کے ساتھ غمخواری کا وقت ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر جو بنتا ہے وہ ہم غریبوں کے اندر تقسیم کریں تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں کے اندر شامل ہو سکیں، شریک ہو سکیں. تو میرے دوستوں اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں تک یہ اس بات کو پہنچاؤ. تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.